پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، ہائیڈرا وائٹ ٹریٹمنٹ، جلد کی دلکشی اور نکھار کا ابتدائی علاج، نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی۔ پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، جہاں خوبصورتی بولتی ہے۔ فون 0341 000 6060 0345 210 5338۔ انڈس ہسپتال کے ڈاکٹر عبدالباری خان بھی تحقیقاتی اداروں کے رڈار پر آ گئے۔ بولان یونیورسٹی کے گریجویٹ ڈاکٹر سعد خالد نیاز کو نگراں وزیر صحت بنوانے والے بھی اپنے فیصلے پر شرمندہ ہو گئے۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے تاحال وزیر صحت کی جانب سے محکمے کی بریفنگ نہ لینے پر اظہار برہمی۔ سندھ کے تاریخی تجارتی شہر شکارپور کے طبی، سماجی، تجارتی حلقوں سمیت سول سوسائٹی کی جانب سے محکمہ صحت کے سابق ایڈیشنل سیکرٹری ڈاکٹر خالد شیخ کو نگراں وزیر صحت بنانے کے زیر غور حکومتی فیصلہ عوامی مطالبہ بن گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ لائیو ڈیجیٹل نیوز کی خصوصی رپورٹ کے مطابق پورے ملک سمیت سندھ میں کورونا 19 فنڈز میں مبینہ غبن کے الزام میں ڈاکٹر عبدالباری خان، سندھ سروسز ہسپتال کے سابق ایم ایس ڈاکٹر فرحت عباس بھی تحقیقاتی اداروں کے رڈار پر آ گئے ہیں، جبکہ اس فہرست میں سابق وزیر صحت عبدالقادر پٹیل، ان کے معتمد خاص رونی پٹیل کے علاوہ سندھ کابینہ کے وزراء سمیت سابق ایم این اے اور سابق ایم پی اے بھی اس فہرست میں شامل بتائے جاتے ہیں۔ واضح رہے کہ سابق حکومت سندھ کی کورونا عالمی فنڈز میں پرائیویٹ شخصیت ہونے کے باوجود ڈاکٹر عبدالباری خان کو حکومت سندھ کی جانب سے کورونا پروکیورمنٹ کمیٹی اور کورونا ٹیکنیکل کمیٹی میں شامل کیا گیا تھا۔ ان کے اسپتال کو کورونا ٹیسٹنگ کا ٹھیکہ دینے کے علاوہ آغا خان اسپتال کو بھی کورونا ٹیسٹنگ کٹ کے علاوہ فنڈز بھی فراہم کیے گئے تھے۔ واضح رہے کہ خالق دین حال میں خصوصی کورونا مرکز برائے کورونا ویکسین کیمپ کے علاوہ سابق وزیر اعلیٰ سندھ کی خصوصی ہدایت پر سندھ سروسز اسپتال کے 70% سے زائد حصے کو کورونا 19 کے خصوصی اسپتال میں ہنگامی بنیاد پر تبدیل کر دیا گیا تھا، جس میں مبینہ طور پر خود برد کے سنگین الزامات میں ملوث ڈاکٹر فرحت عباس بتائے جاتے ہیں، جس کی بنا پر سابق صوبائی وزیر محنت سعید غنی نے حیرت انگیز طور پر ڈاکٹر فرحت عباس کو قانون کی زد اور شکنجے سے بچانے کے لیے ان کی ریٹائرمنٹ تک سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کو ہوا میں اڑا کر انہیں خلاف قانون سیسی میں لے جا کر تعینات کروایا، جہاں سے وہ ریٹائر ہوئے۔ بعد ازاں جب ڈاکٹر روبینہ بشیر سروس ہسپتال کی ایم ایس بنی تو انہوں نے خود ساختہ خلاف قانون اکاؤنٹنٹ وہاب اللہ یوسفانی کی خدمات اپنے پاس حاصل کر کے کورونا فنڈز کے غلط استعمال کا تمام کام یوسفانی کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ کورونا فنڈز میں ہوش ربا لوٹ مار کا یہ سلسلہ خالق دین حال کے خصوصی مرکز بند کیے جانے کے باوجود بھی جاری ہے، اور یوسفانی کی مالی بے قاعدگیوں میں سندھ سروسز اسپتال کے میڈیکل آفیسر ڈاکٹر سکندر اقبال اور ڈسپینسر منصور احمد کورونا 19 کے فنڈز کے مبینہ غبن میں اہم کردار بتائے جاتے ہیں، بلکہ اسٹور کیپر منصور احمد، جو کہ بنیادی طور کے اوپر ڈسپینسر ہے، آمدنی سے زائد اثاثہ جات کیس میں 3 رکنی لوٹ مار مافیا کا اہم حصہ بتائے جاتے ہیں، اور ان کے پاس اس کے بعد 2 کاروں کے علاوہ دیگر پراپرٹی خریدنے کے بھی سنگین الزامات ہیں، جبکہ بولان میڈیکل یونیورسٹی کوئٹہ سے گریجویٹ نگراں وزیر صحت ڈاکٹر سعد خالد نیاز کو لانے والے بھی آج اپنے فیصلے پر شرمندہ اور نظر ثانی پر غور
کیے بتائے جاتے ہیں۔ سابق وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل روپوش بتائے جا رہے ہیں، جو کہ اس سے پہلے بھی کامیاب روپوشی کا تجربہ اور ریکارڈ رکھتے ہیں۔ نگراں وزیر صحت کی تاحال بریفنگ نہ لیے جانے پر وزیر اعلیٰ ہاؤس کی جانب سے برہمی کا اظہار کی بھی خبریں ہیں، اور نگراں وزیر صحت کو اسکائپ پر فوری محکمے کی بریفنگ کی ہدایت جاری کی گئی ہے، جبکہ تحقیقاتی اداروں کے گرینڈ آپریشن میں محکمہ صحت کے حاضر اور ریٹائر افسروں کی فہرست میں درجنوں افسران فرار کے راستے ڈھونڈ رہے ہیں، جبکہ اس حوالے سے اسٹاف لسٹ پہ عبدالقادر پٹیل، طارق آرائیں، سابق MPA شرجیل میمن، ڈاکٹر ندیم قمر، جمیل سومرو، ڈاکٹر عاصم حسین، آدم جوکھیو، سابق MPA لیاقت آسکانی، فہیم چاچڑ، ریحان بلوچ، بحریہ ٹاؤن، جنت سٹی وغیرہ کے مالکان کے بھی نام شامل بتائے جاتے ہیں، جبکہ دوسری جانب سندھ کے قدیم تاریخی تجارتی شہر شکارپور کے طبی، سماجی، تجارتی، مذہبی حلقوں سمیت سول سوسائٹی کی جانب سے محکمہ صحت کے سابق ایڈیشنل سیکریٹری ڈاکٹر خالد شیخ کو نگراں وزیر صحت کے زیر غور حکومتی معاملہ عوامی مطالبے کی صورت بھی اختیار کرتا جا رہا ہے، جبکہ تاریخی جناح اسپتال کراچی جانے والی سائنس سرکار کی مہربانی سے خلاف قانون انتظامی سربراہ پروفیسر شاہد رسول کی نااہلی سے ہسپتال کا انتہائی نگہداشت کے تمام یونٹس گزشتہ 5 روز سے غیر فعال، اور انتظامیہ اس سارے معاملے سے لاعلم بتائی جاتی ہے، اور بتایا یہ گیا ہے کہ پروفیسر شاہد رسول 78 کروڑ کے فنڈز کے غلط استعمال میں پھنسے ہوئے ہیں، اور غریب مریض جان بچانے کے لیے مہنگائی کی اس دور میں نجی اسپتالوں سے طبی سہولیات حاصل کرنے کے لیے مجبور ہے، جبکہ ڈاکٹر رود کے فاؤں سول اسپتال کراچی کی انتظامیہ ادویہ چوری کے حوالے سے چوہے بلی کے کھیل کے ذریعے اپنی بد انتظامی اور نااہلی چھپانے کے لیے رائی کے دانے کو پہاڑ بنا کر اس کے پیچھے خود چھپنے کی کوشش کر رہی ہے۔ پکڑے جانے والے چور سے جو ویڈیو بیان لیا گیا ہے، پہلے اس کی ایک جھلک آپ ملاحظہ فرمائیں۔ یہ جو مال ڈرپے وغیرہ جو سلنڈر وغیرہ لے کے جا رہے تھے، یہ مال آپ کو کس نے دیا؟ یہ بشیر نے اور علی نے۔ بشیر سول ہاسپٹل کا ملازم ہے؟ جی۔ یہ کتنے عرصے سے کام چالو ہے؟ یہ سر یہ سمجھو 2-2.5 مہینے سے ان کا کام چل رہا ہے۔ 2-2.5 مہینے سے۔ اس ویڈیو میں چور نے وارداتوں کا دورانیہ 2-2.5 ماہ کا بتایا ہے، جبکہ اس وقت موجودہ انتظامیہ کے بجائے ڈاکٹر گریس انتظامی سربراہ تھے۔ ہسپتال کے سینئر ڈاکٹروں کا یہ موقف ہے کہ چور کی بیان کی روشنی میں موجودہ انتظامیہ سابق خلاف قانون انتظامی سربراہ ڈاکٹر گریش کو بھی تحقیقات کا حصہ بنانے کی جرات کرے گی، یا سب نچلے ملازمین کو قربانی کا بکرا بنا کر معاملے کو رفع دفع کیا جائے گا۔ ادھر ہسپتال میں لاکھوں روپے کے ناکارہ سامان میں سے یومیہ بنیاد پر منو لوہے کا سامان منظم طریقے سے رات کی تاریکی میں چوری ہو رہا ہے، جس میں اسپتال کا اہم عملہ ملوث بتایا جاتا ہے، تو نجی اسکولوں کے میل نرسز کی جانب سے بھی یومیہ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں روپے کی ادویہ کی چوری کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اس چوری کو روکنا تو دور کی بات ہے، نرسز، میل نرسز کی چوری کو کسی نے اب تک چھوا تک نہیں ہے، اور ہسپتال کے مختلف وارڈوں میں داخل مریضوں کے نجی اسپتالوں کی منتقلی کا منظم کھیل بھی انتظامیہ کے علم میں ہے یا نہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ زندگی بخیر رہی، کل پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد۔